ایک ایسے انسٹیٹیوٹ بنی ہے کہ جو اسپیشلائز کرنا چاہتے ہیں 12ویں امام علیہ السلام پہ. سن رہے ہیں؟ وہ لوگ مختلف علماء مراجوں کے پاس جا رہے تھے. آئے وہی خراسانی کے پاس گئے, ایک مرجع قوم میں تقریباً 97 برس کے 97 ایج. اب تو یہ جو اسپیشلائز کر رہے ہیں علماء وہ گئے ان کے پاس, کبھی آپ کوئی بات امام زمانہ سے متعلق, وہ جو انہوں نے اس تقریر میں کہی تھی, میں ایک واقعہ پیش کرنا چاہتا, سارا تو نہیں, وہ تو بہت علمی گفتگو ہے, اس کو میں آسان کرنا بھی چاہوں تو نہیں کر سکتا. مجھے نہیں پتا کتنے لوگ سننا چاہ رہے ہیں. آغا سے کہا کہ بھائی کوئی ایسی بات بتائیے, ہم یہ سارے امام زمانہ پہ تحقیق کر رہے ہیں, انہیں سے متعلق صرف اور صرف اپنی زندگی وقف کر رکھی, صرف 12ویں امام سے متعلق پڑھتے ہیں, انہیں سے متعلق لکھتے ہیں, انہیں سے متعلق تقریریں کرتے ہیں, سخنرانی جو کچھ تقریر سب کچھ انہیں سے متعلق. تو آغا کچھ فرمائیے ایسی بات. تو انہوں نے کہا کہ ایک نجف کے مرجع گزرے ہیں, نام تھا حسین نائینی, آغا نائینی, آغا خوئی کے استاد. جو آغا خوئی کہتے تھے جو کچھ ہوں وہ آغا نائینی کی وجہ سے. اور ان کی تقریرات کو آغا خوئی نے لکھا تھا اجود و تقریرات کے نام سے, 4 جلدوں پہ ان کے پورا خیال. تو اب وہ ان کے 3 بیٹے تھے, تینوں مجتہد تھے, بہت بڑے عالم تھے. دوسرا نمبر والے بیٹے کا نام تھا محمد حسن نائینی, ان کا خود نام تھا محمد حسین نائینی, بیٹے کا نام دوسرے محمد حسن نائینی. والدہ بیمار ہو گئی, یعنی ان کی زوجہ بیمار ہوئی, ان بیٹوں کی والدہ آیت اللہ جو محمد حسین نائینی, سن رہے ہیں؟ اگر محمد حسین نائینی کی زوجہ بیمار ہوئی, بہت زیادہ بیمار تھی. بیٹوں نے کہا کہ ہم نے بابا سنا ہے کہ نجف اشرف میں کوئی سید آئے ہیں, حرم کے رواق میں بیٹھتے ہیں, مختلف جو کمرے نا چاروں طرف حرم کے, انہیں رواق کہا جاتا ہے, جو نیچے کمرے, وہاں بیٹھتے ہیں. جس کی نیت کرو تسبیح کے دانے پکڑتے ہیں, آنکھیں بند کر کے نیت بتا دیتے ہیں کس کے متعلق ہے. بہت بڑے عامل. یہ آقا وحید مرجع نے سنایا, میں اس پیش کر رہا ہوں. کام پوچھ کے آتے ہیں, دونوں بڑے بیٹے چلے, کبھی ہم جا کے پوچھنا چاہتے ہیں والدہ کی حالت کیا ہے. آئے, جیسے حرم پہنچے, جیسے آداب ہے حرم کی کہ آپ اجازت لے کے اس نے دخول پڑھیں پھر اندر جائیں, توجہ ہے اس نے جو کون کون زیارات پہ جا چکا تھا, بہت سے لوگ جا چکے ہیں. جب آپ جائیں گے نا تو آپ وہاں پہ اس نے دخول پڑھتے ہیں. جب کسی کے گھر جائیں نا تو دروازے پہ دستک دیتے ہیں, پھر اندر جائے گا. اجازت مانگی جاتی ہے, اس کے بغیر نہیں جا سکتے. جب امام معصوم کے حرم میں جائیں تو اذن دخول پڑھا جاتا ہے. اذن دخول اس کا پڑھا جاتا ہے جس سے انسان کو اجازت لینی ہو. اجازت زندہ سے مانگی جاتی ہے, مردہ سے نہیں. توجہ ذہن کی نام. تو آپ ایک اور یہاں پہ روک کے جملہ کہہ دوں, جب آپ انشاءاللہ مشہد جائیں گے تو امام رضا کا حرم بہت وسیع ہے, بہت بڑا ہے, 0.5 کلومیٹر سے بڑا ہے. جب جائیں تو وہاں پہ صحن میں داخل ہوتے ہی اس نے دخول بہت بڑا بڑا لکھا, اور لکھا ہوا ہوتا ہے اس کے اوپر کہ الفاظ پڑھ کے پھر اندر جاؤ, الفاظ پڑھ کے جاؤ. اشہد انک تسمع کلامی وترد سلامی, میں گواہی دیتا ہوں آپ میرے کلام کو سن رہے ہیں, میرے سلام کا جواب دیتے ہیں. میں گواہی دیتا ہوں. اتنا بڑا جملہ کہہ رہے ہیں, ہمیں خود بھی ادراک ہے, ہم کہہ رہے ہیں بھئی, ہماری پرسیپشن ہے بھی, ہمیں سمجھ ہے کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں. میں گواہی دیتا ہوں, گواہی دیتا ہوں. بھئی گواہی اسی چیز کی دی جاتی ہے جسے انسان نے دیکھا ہو. شہادت وہاں دیتا ہے جہاں مشاہدہ کیا ہو. توجہ نہیں ہے ایسا پڑھنے کا. جب ہم نے مشاہدہ نہیں کیا تو گواہی کیسی؟ بھئی گواہی ہم نہیں دے رہے, ہم تو جملے دہرا رہے ہیں, امام معصوم نے بتایا. امام معصوم نے کہا جب آؤ در پہ معصوم کے تو اس طرح سے کہنا, اشہد انک تسمع کلامی, میں گواہی دیتا ہوں آپ میرے کلام کو سنتے ہیں. اور ایک وقت میں ہزاروں لاکھوں زائرین آ رہے ہیں, سبھی ایک جملہ کہہ رہے ہیں, اشہد انک تسمع کلامی وترد سلامی, اور آپ میرے سلام کا جواب دیتے ہیں. میرے گناہ ہے جن کی وجہ سے میں آپ کو دیکھ نہیں پاتا, آپ کے سلام کا جواب سن نہیں پاتا, مجھے نہیں معلوم کتنا مجمع ہے میرے ساتھ. تو ہم کس امام کے ماننے والے ہیں, ان کی ہستیوں کا ادراک کیجئے کہ انسان پوری طرح سے معرفت کوئی حاصل نہیں کر سکتا, لیکن کوشش تو کیجیے آپ کو اندازہ ہو کس کی بارگاہ میں جا رہے ہیں. یہ دونوں بیٹے پہنچے, اور جب ایسے ہی جس نے دخول پڑھا, آداب بجا لائے, حرم میں اندر آئے, دیکھا کہ ایک سید رواق سے باہر آ رہے ہیں. تو ایک بھائی نے دوسرے سے کہا, ہو نہ ہو یہ وہی ہے, ان کا چہرہ بتا رہا ہے, یہ عام آدمی نہیں ہے. بعض افراد کا چہرہ پر نور ہوتا ہے. دونوں گئے, جا کے سوال کیا کہ ابھی ہم نے سنا ہے نجف کے اندر ایک سید آئے ہوئے ہیں, وہ تسبیح کے دانوں سے حساب لگا کے بتا دیتے ہیں کہ بھئی کس کی نیت کی ہے. کہا ٹھیک ہے آپ نیت کیجیے. بڑے بیٹے نے والدہ کی نیت کی, نائنی کے بڑے بیٹے جیسے نیت کی, انہوں نے دانے پکڑے اور کہا کہ جس کی آپ نے نیت کی ہے وہ بہت سخت بیمار, پورے جسم میں زہر پھیل چکا ہے, اور وہ 3 دن کی مہمان. پتہ نہیں بات پہنچے گی نہیں. یہاں وحید نے اپنے درس میں کہا متخصصین کے لیے بہت گھبرا کے سن رہے ہیں مجمع, وہ افراد جو شک کرتے کہ امام کے پاس علم غیب ہے یا نہیں,
ایسا گرامی اس قسم کے علماء کہ جو امام کی بارگاہ کے اندر اپنی زندگی وقف کرتے ہیں وہ ایسے ایسے مقامات پہ پہنچ جاتے ہیں، وہ کچھ بتا دیتے ہیں. یہ جو امام کے قدموں کی خاک نہیں وہ ایسے ہو جاتے ہیں. سوچئے امام کیسے ہوں گے. چلیں اب سن لیجیے گا تھوڑا سا توجہ میں سارے. مرحوم آغائے بہجت سے بھی کسی نے سوال کیا. آیت اللہ بہجت کا نام سن رکھا ہے؟ آیت اللہ شیخ محمد تقی بہجت خم مقدس میں انتقال ہوا، بہت بڑے عارف تھے. ان سے کسی نے پوچھا کہ آغا یہ لوگ بعض اوقات واقعات سناتے ہیں ائمہ کے کہ وہ ایسا کر سکتے ہیں ایسا کر سکتے ہیں، بہت تیزی سے سفر کر لیتے ہیں، کوئی معجزہ دکھا سکتے ہیں، کیا ایسا کر سکتے ہیں امام؟ تو انہوں نے کہا نہیں، یہ ان کے خادموں کے کام ہے. بات پہنچ رہی ہے نہیں پہنچ رہی ہے؟ یہ ان کے خادموں کے کام ہے. امام کا مقام اس سے بہت بالا تر ہے. عزیزان گرامی میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں، یہ ساری میں تمہید باندھ رہا ہوں تاکہ آپ کو ادراک ہو جو جملہ میں کہنے والا ہوں. جو جملہ کہنے والا ہوں اگر نہ پہنچا سکا تو آج کی مجلس جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ میں نہیں پہنچا سکوں گا، میں مجلس نہیں پڑھ سکا. تو ایک مرتبہ دونوں بیٹے پہنچے، بڑے نے پوچھا ماں سے متعلق نیت کی، انہوں نے سب بتایا. جب صحیح سے بتا دیا کہ 3 دن کی مہمان ہے، اور واقعاً آقا بھائی کہتے ہیں کہ 3 دن بعد ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا. اب یہ چھوٹے بیٹے نے کہا شیخ محمد حسن نعیمی نے اگر وہ اجازت اشتہاد دیتے تھے نا تو تمام نجف کے مجتہدین کہتے تھے ہاں یہ مجتہد ہے اس نے لکھا. نہیں پہنچ سکے. کتنے قابل تھے، اگر وہ اجازت دے سب مانتے تھے شیخ محمد حسن نعیمی کو. انہوں نے کہا اب میں نے نیت کی ہے، سید بتا میں نے کس کی نیت کی ہے. نہیں ہے مجمع میرے ساتھ. شیخ محمد حسن نعیمی کہتے ہیں میں نے نیت کی. ایک مرتبہ سید نے تسبیح کے دانے پکڑے چھوڑ دیے، پھر دوسری مرتبہ تسبیح کے دانے پکڑے چھوڑ دیے، تیسری مرتبہ تسبیح کے دانے پکڑے چھوڑ دیے، چوتھی مرتبہ، پانچویں دفعہ کہا آپ نے کس کی نیت کی ہے؟ یہ تو میں آپ سے پوچھ رہا ہوں میں نے نیت کس کی ہے؟ تعجب مجھے اس کی ہے جس کی آپ نے پہلی مرتبہ نیت کی. میں نے تسبیح کے دانے جب پکڑے تو دیکھا مکے میں ہیں، جب دوسری مرتبہ دانے دیکھے تو مدینے جا چکے تھے، جب تیسری مرتبہ دانے پکڑے تو دیکھا نجف میں ہے، چوتھی مرتبہ دانے پکڑے کربلا جا چکے تھے، جب پانچویں مرتبہ دانے پکڑے تو وہ قازمین یا مشہد میں تھے. کیا تم نے ہو نہ ہو نیت کی ہے اس کی جس کے لیے سارا نظام شمسی طواف کرتا. فرما رہے ہیں توجہ میرے ساتھ ہو نہ ہو تم نے اس کی نیت کی ہے جس کا یہ نظام شمسی طواف کر رہا. لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ پورا نظام شمسی سورج کا طواف کر رہا. تو سید نے کہا نہیں، یہ سارا نظام شمسی سورج سمیت جس کی تم نے نیت کی ہے اس کا طواف کر رہا. ہو نہ ہو تم نے حجت خدا کی نیت کی ہے. انہوں نے کہا ہاں میں نے امام زمانہ کی نیت کی. میدان گرامی کبھی تعجب نہ کرے مقامات اہل بیت علیہ السلام. برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله